اب بخاری شریف میں ہے نا کہ جس وقت 4 جگہ پہ حدیث موجود ہے بخاری شریف میں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک باپردہ خاتون نے چادر کا تحفہ پیش کیا، کہتی نسجتھا بیدی، محبوب اپنے ہاتھوں سے بنا کے لائی ہوں تاکہ آپ کو تحفہ پیش کروں۔ میرے آقا علیہ السلام نے تحفہ قبول کیا اور اتنا قبول کیا کہ فوراً اوپر چادر اوڑھ لی۔ چادر کا بڑا ریٹ بڑھ گیا۔ ایک شخص نے کہا ما احسن ھذہ، محبوب کتنی خوبصورت چادر ہے، فاقسنیھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عطا فرما دیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ فوراً چادر منگتے کو دے دی۔ گھر میں تشریف لے گئے، کتاب الجنائز کے اندر جو ہے تو اس شخص پہ باقی صحابہ نے تنقید کی کہ تم نے چادر کیوں مانگی؟ تمہیں پتا ہے یہاں سے منگتا خالی نہیں جاتا، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو تو خود ضرورت تھی، تم نے کیوں مانگی؟ اب اس کا جواب سنو، کہتے ہیں رجوت برکتھا حین لبسھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیھا۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے۔ جو آپ کا خلاصہ یہ ہے بھائی، میں نے کوئی گرمی سے بچنے کے لیے چادر نہیں مانگی، نارے جہنم سے بچنے کے لیے مانگی۔ میں بدعتی کی بات نہیں کر رہا، میں صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اس تبرک کو اس انداز میں ماننا سنیت اور بریلویت ہے تو یہ تو پھر وہاں سے چل کے آئی ہے۔ رجوت برکتھا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی۔ اب صحابی کہتے ہیں برکت کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں حین لبسھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سرکار کے بدن سے لگی تو اس میں برکت ہے۔ اب بات اس کی مانے یا صحابی کی مانے؟ حین لبسھا النبی، چونکہ سرکار کے بدن سے یہ چادر لگی ہے تو اس میں برکت آ گئی ہے۔ اٹ از بلیسڈ، یہ برکت ہے۔ اٹ ول بی مائی شروڈ، یہ میرا کفن بنے گا۔ لعلی اکفن فیھا، جب روح نکلے گی جس سال بھی برکت تازی ہوگی، اس چادر کا کفن مجھے پہنا دینا۔ اب دیکھو یہ کتنا پرانا دین ہے جو سنی کے سینے میں رہتا ہے۔ صحابہ کا مجمع ہے، پوچھا گیا چادر کیوں مانگی؟ بخاری شریف میں ہے، وہ کہتے ہیں مشکل کشائی کے لیے مانگی، حاجت روائی کے لیے مانگی، اس میں برکت آئی۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے برکت اللہم بارک میں جب اللہ کی ہے تو نبی علیہ السلام کے پاس کہاں سے آئی؟ صحابہ کہتے ہیں وہاں سے چلی، سرکار کے پاس اتنی آئی کہ چادر میں بھی آ گئی، چادر بھی برکت والی بن گئی۔ اور کتنی، کہتے ہیں رجوت برکتھا، میں نے مانگی برکت کے لیے ہے۔ حین لبسھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سرکار کے بدن سے لگی ہے۔ لعلی اکفن فیھا، اس کا کفن مجھے پہنانا۔ اب یہاں جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں کہتے ہیں رجوت برکتھا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی۔ حین لبسھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سرکار کے بدن سے لگی، لعلی اکفن فیھا، تاکہ مجھے اس کا کفن پہنایا جائے۔ میں پوچھتا ہوں اگر یہ توحید جو آج حج لٹریچر میں ہے اگر یہ سچی ہوتی تو صحابہ کہتے کہ تم تجدید ایمان بھی کرو، تجدید نکاح بھی کرو، کہ تم نے چادروں کے پیچھے پڑ گئے ہو، چادر کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، تمہارا اللہ کی طرف کوئی خیال ہی نہیں۔ جس بات پر حضرت عبد الرحمن بن عوف بولے ہیں، یہ جنہوں نے چادر مانگی تھی، عام صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اس کو آج ان لوگوں نے ابو جہل سے بڑا شرک قرار دیا کہ جو یہ یقین رکھے وہ ابو جہل سے بھی بڑا مشرک ہے۔ جس کو یہ ابو جہل سے بڑا شرک کہتے ہیں وہ صحابہ عشرہ مبشرہ کا عقیدہ۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب اپنا نظریہ بیان کیا تو صحابہ میں سے کتنے تھے جنہوں نے کہا کہ نیا نکاح کرو، تجدید ایمان کرو، تم تو مشرک ہو گئے ہو، چادر کو تم نے مشکل کشا مان لیا۔ میں غلام حافظ الحدیث ہزارہ احادیث کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض کیا ہو کہ کیا تم کہہ رہے ہو، سب نے مانا۔ اور حضرت سال بن سعد راوی ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اسی چادر کا کفن صحابہ نے پہنایا اور بتایا کہ یہ صرف ان کا ہی یقین نہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے۔